طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے نا، مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ۔ حدیث میں آتا ہے افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو۔ جب آپ نان نفقہ جو بھی آپ کی جیب سے پیسے نکل کے جاتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا محل کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بیوی۔ تو تیسرے نمبر پہ ماں باپ کے بعد مسکرا کے بات کرنے کا سب سے زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو تو کس کے سامنے مسکرا کے بات؟ بیگم۔ دیکھو یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ مسکرانے کا لفظ حدیث میں ایک علامت ہے، اس کا مطلب لازمی مسکرانا نہیں ہے، ایسا رویہ جس سے اس کا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہانیاں بھی سنائی ہیں، کہانیاں سنی بھی ہیں، حالانکہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ٹائم ویسٹ ہے نا اس میں، تو بظاہر تو ایک وقت ضائع ہو رہا ہے نا بھئی، آپ گپے مار رہے ہو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لوگوں سے، ہاں اور سنا بھائی کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کہا، اس نے، یہ گپے چلتی ہیں آپس میں۔ تو سب سے زیادہ یہ گپ شپ، ہنسی مذاق، اس کا ثواب سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ کے ساتھ۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل کیا ٹائم ویسٹنگ ہے نا، آپ نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے سوائے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ تو جہاں کھیل ہونا چاہیے، جہاں ابے تبے بھی، گپ شپ بھی، فضول باتیں بھی، ثواب ہے وہاں پہ۔ بہت سے مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے یار بیوی سے بات کیا کریں، تو فضول باتیں کر رہی ہوتی ہے جس کے نہ سر نہ پیر۔ ایک یہ تو میرے پاس جھگڑے آتے ہیں، کہتے ہیں یار کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی بات اس کی منہ سے سنی نہیں ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کام کی باتیں شروع ہو جائیں نا، تو یہ تو آفس میں بھی ہوتی ہیں یار۔ آفس میں کوئی آپ کا ملازم آئے، یہ دفتر ہے، تیرے ماموں کا گھر تھوڑی ہے، یہی کہو گے نا اس کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اسے کام کی بات ہوگی، ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی۔ ملازمین کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، آدمی دفتر میں باس کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ، سر یہ آپ نے کام دیا تھا، یہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، سر میں گھر جانا چاہتا ہوں، آج اگر آپ 10 منٹ پہلے چھٹی مل جائے مجھے، ٹو دا پوائنٹ بات ہو۔ جہاں دل بہلانا ہوتا ہے وہ دوست ہوتے ہیں، ان میں آدمی ٹو دا پوائنٹ بات ہے، اس میں ہنسی مذاق، گپ شپ۔ تو بیوی بھی جو ہے کام کی باتیں تو ٹھیک ہے، وہ تو کرتے ہی ہیں سب، تو بیگم کے ساتھ تو شریعت کا حکم ہے کہ فضول باتیں کرو بیٹھ کے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہاں باتیں ہی کیا ہیں؟ باتیں ہی مقصود ہیں۔ گھر والوں کو ٹائم، اچھا اس میں خواتین بھی تھوڑی سی نا غلو کرتی ہیں، بعض بندے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بیوی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ پھر بھی شکایت رہتی ہیں کہ ہمارے میاں ہمیں ٹائم، کچھ بعض خواتین کا مزاج ہوتا ہے یہ کہ وہ بندہ آدھا ہو جاتا ہے، پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم، اصل میں وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں آفس کو اتنا ٹائم دیا، دکان کو اتنا ٹائم دیا، بھائی وہ تو بزنس ہے نا، وہ تو 8-8 گھنٹے وہاں لگانے پڑیں گے اس کو، یہ تھوڑی کہ تمہارے پاس 8 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھ جائے گا، وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے اگر میاں بیٹھ کے گپ شپ والا مل گیا ہے، آ کے اپنے دکھڑے سناتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور میمز وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے میرا میاں ایسا ہے جو میرے سے گپ شپ بولو لگاتا ہے۔ تو جتنی شکر ہوگا نا تو آدمی کا دل اور خوش ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چلو یار گھر آ کے مجھے اور تفریح ملے گی۔ مردوں کو شکایت ہی ہوتی ہے اگر ہم کبھی اچھی بات کر بھی لیں تو آگے سے جواب ایسا ملتا ہے نا کہ وہ آدمی کہتا ہے یار چپ رہتا، تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی۔ خیر جو اصل بات تھی کہ اگر آپ اللہ کے لیے مسکراؤ گے تو پھر ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مسکرانے کا ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے۔ کیسی زبردست بات ہے یار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑی ہے، سوچیں مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، صبح و شام کتنی دفعہ ملتے ہوں گے نا، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی مجھ پہ نظر پڑی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو، آپ ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ کیسے پیارے اخلاق۔ تو اس لیے اللہ کے لیے مسکرانا بھی کیا ہے؟ بولو۔ تو اس کے بعد بھائی بہن ہے، ان کا رشتہ قریبی ہوتا ہے، سالہ آ گیا کبھی مسکرا، اس کو دیکھ کے دل نہیں چاہ رہا آپ کا، اچھا جتنا دل نہیں چاہے گا نا اتنا مسکرانے میں ثواب زیادہ ہوگا۔ تو آپ کے سالے آ گئے، آپ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، ساس آ کے بیٹھ گئیں، جا ہی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، اب یہاں آپ جتنے دانت دکھائیں گے ہر دانت پہ آپ کو نیکی ملے گی۔ تو
کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تعرضون، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، فامنکم خافیہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اتنی اتنی نیکیاں بھی میزان ملا کے اللہ تعالیٰ رکھے گا. ذرا ذرا سی برائی، مسکراہٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ پیشانی پہ لکیریں لانا. یہ مسکراہٹ کی کیا ہے؟ اگینسٹ. تو گھر میں آپ آتے ہی بیٹھ جاتے ہو، اٹھا کے موزہ اٹھا کے یوں پھینکے آپ نے، اور پھر ایسے بدتمیزی سے بات چیت شروع کر دی. جیسے بعض مرد گھر میں آتے ہیں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتے ہیں، باہر دوستوں پہ بڑے ہاں وہ یہ رہا، جیسے گھر میں آئیں گے گھر میں ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ بد اخلاقی، یہ پیشانی پہ سلوٹیں، یہ سب کے سب میزان میں لکھی جا رہی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نابینا صحابی آئے تھے، تو آپ کی پیشانی پہ ناگواری کی وجہ سے چند لکیریں آ گئیں. فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا، عبسا وتولی، آپ کی پیشانی پہ ناگواری کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب اللہ پیشانی کی لکیروں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ نوٹ کر رہا ہے کہ یہاں آپ لکیریں نہیں آنی چاہیے. تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کتنی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق بہت اچھے. اور دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے؟ دوستوں میں تو بہت انجوائے کرے گا، اور دوستوں میں بھی وہ نہیں کو جس سے کچھ مالی فائدے کی امید ہو. جہاں فائدے کی امید نہیں ہے وہاں دوست بھی 2 ٹکے کا نہیں رہتا. وہاں دوست بھی، ایک انگریز کا مقولہ ہے کہ آپ جب دوستوں پہ پیسہ اڑا کے ختم کر دیتے ہو نا، تو پیسہ تو جاتا ہے، دوست بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ شارٹ. جنہی دوستوں کو کھلا کھلا کے اڑائی ہیں نا دعوتیں، تو آپ یہ سمجھتے ہو ان سے دوستی مضبوط ہو رہی ہے، تو پیسہ بھی گیا اور دوستی بھی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کھلاؤ یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اتنا کھلاؤ جتنا اللہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ اتنا ہی کھلانے میں خوش ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا حق اس میں ضائع نہ ہو. اتنا کھلا دیا کہ ان کو مرنے کے بعد پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے. اس کھلانے پہ اللہ خوش نہیں ہوتا. کل ایک خاتون نے پوچھا تھا نا کہ میرے شوہر میری بہن سے اتنے فری ہو گئے ہیں. میں نے پہلے تو ہلکا لیا اس کو کہ بھائی چلو رشتہ داری ہے، بہن ہے میری، اچھے اخلاق کے ہیں، لیکن اب مجھے شک ہونے لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں بہن بھی فری ہو رہی ہے، بہنوں سے بڑے فری ہو کے کہہ رہے شاپنگ کرنے چلے گئے ایک دن. تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میری نیت پہ شک کرتی ہو؟ میری نیت پہ میں کوئی غلط ہوں؟ تو میں تو پھر الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں. میں نے اس خاتون سے کہا، آپ اپنے شوہر سے کہیں ہاں آپ غلط ہیں، یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. آپ غلط ہو یا نہیں ہو، جب بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں، تو چھوڑ دو نا اس عمل کو. کیوں اس سے فری ہو رہے ہو بھائی؟ آپ یہی کام آپ کی بیوی شروع کر دے. اب میں اس کی بیوی کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ کے شوہر کا دوست آئے آپ کو چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں ہم دونوں اکٹھے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور پھر وہ انگریز یہی لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا یہی کر کر کے. شروع میں وہ دوستوں کی بیویوں سے ملتے تھے، نائس ٹو میٹ یو، کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو کر کے بڑے مل رہے ہیں آپ، اس میں گلے ملنا شروع کر دیے انہوں نے کہا ہماری نیت ٹھیک ہے، گلے مل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں تو بچے تو نسل بڑھانی ہے تو چلو اس طریقے سے بڑھ جائیں گے. ہوتا کیا ہے یہاں تک ہو گیا کہ ابھی ایک شادی مجھے علم میں آئی، وہ گھر والوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ عجیب سی شادی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو ایسا بھی ہوتا ہے یورپ. 16 سال کا بچہ ہے انگریز کا، اپنے ابا اماں کی شادی کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو، میرے ڈیڈی کی میری مما سے شادی ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کے ڈیڈی کی اس کی مما سے شادی ہو رہی ہے. بہت غیرت مند ہے انگریزوں میں، یہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر ہے کہ اس کے ڈیڈی کی شادی اس کی مما سے ہو رہی ہے. یہ تو جنت میں جائے گا ان کے حساب سے. غیرت مند ہے بھائی. آپ کے ڈیڈی کس سے شادی کر رہے ہیں؟ آپ کی امی سے، ورنہ آپ کے ڈیڈی کی شادی کسی اور کی مما سے ہوگی. یہ کلچر ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت نیک آدمی ہے جس کی کہ اس بچے کے ابا کی شادی بال اتفاق کس سے ہو رہی ہے؟ اس کی امی سے ہو رہی ہے. اس میں فائدے ہیں نا، کرسیاں ورسیاں لگائیں گے ابا اما کی شادی میں. تو اس لیے براڈ مائنڈڈ بننے کی ایک لمٹ ہے. تو آپ کے گھر میں سالی آ گئی، ٹھیک ہے، اگر اس نے سلام کیا آپ سلام کا جواب دے دیں. اول تو اس پہ پردہ لازم ہے، مرد پہ پردہ لازم نہیں ہوتا. اس نے سلام کر لیا، وعلیکم السلام، بہت زیادہ ہو گیا، آپ خیریت سے، اپنی بیگم کی موجودگی میں پوچھ لیں آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک، اپنا خیال رکھیے گا بس. بھابھی سے بھی اتنا فری ہو سکتے ہو آپ. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب اب بھابھیوں کے بارے میں، ہم اب بھابھی بعض دفعہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھابھی سے بھی ریزرو رہیں، آپ فری نہ ہو، تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ،
تو بھائی بھابھی سے بھی آپ ٹھیک ہے، گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، خیریت پوچھ لی، انہوں نے آپ سے چائے کا پوچھ لیا، کافی ہے، سامنے بیٹھ کے فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں، جیسے میں نے ابھی کر دی نا یہ بات، ہم فیملی ہمارا بہت، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بیان میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سنے پلیز کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، میں بھابھی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ جب بھی کسی پہ اعتراض کریں نا تو پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا آلٹرنیٹ ہم مفتی صاحب کو پہلے سے کوئی بتائیں، یا یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہی بتانا چھوڑ دیں، تو کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بتائیں، نہیں ہے تو پھر چپ کر کے سن لیا کریں۔ ہمارے یہاں بس یہ جو اعتراض آئے پارسل کر دو، سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگلا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا جہاں مسکرانا افضل ہے تو اب آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک غلو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بعض لوگ دیندار بن جاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، پگڑی ہوتی ہے، تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر آ گئیں، تو ان کے کلاس فیلو میں کوئی لڑکی ان سے بات چیت کرتی ہے تو وہ تھوڑا بدتمیزی سے، روٹھے لہجے سے جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی سے بات کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ دیکھو اس سے دینداروں کا امیج بہت خراب جاتا ہے۔ ایک فری ہونا ہے بری نیت سے، وہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک خوش اخلاقی سے، اتنی خوش اخلاقی جس سے کم از کم آپ کا امیج برا نہ جائے، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ بعض لوگ نا اس میں بڑا غلوف کرتے ہیں، کوئی بھی جوان لڑکی آپ سے بات کرا، بھی ایک دن کیا ہوا ہے چند سال پہلے، کوئی لڑکی بیچاری بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، تو بائک گری، وہ لڑکی بھی گر گئی، اس کی شلوار پھٹ گئی، یہاں سے سڑک پہ گھسٹ گئی۔ اب کیا ہے کہ وہ 2-3 داڑھی والے کھڑے ہوئے، قریب ہی نہیں جا رہے، نامحرم ہیں، اور انہوں نے اپنے استاذ کو بھی بتایا، ان استاذ نے کہا بالکل صحیح کیا بھائی، ہم کسی کو، ان کے استاذ نے ان کو کیا نصیحت کی کہ ہم جو ہے کسی کی ٹینشن دور کرنے کے لیے خود جہنم میں نہیں جا سکتے، یعنی اس لڑکی کو آپ اٹھاتے، نامحرم کے جسم پہ ہاتھ لگتا تو وہ تو بچ جاتی ٹینشن سے، ظاہر ہے وہ بیچاری سڑک پہ پڑی بھی، لیکن تم کہاں جاتے؟ جہنم میں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی، وہ ایک لڑکی چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو، جو بھی ہے سڑک پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھانا ہے، اس کو کپڑا پہنانا ہے، اس کو ایمبولینس میں ڈالنا ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ وہاں محرموں کا انتظار کیا جائے گا، جی اس کے حضرات ایک خاتون ہیں، یہ ID کارڈ نمبر ہے، جو محرم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ آ جائیں اس کو اٹھانے۔ یہ تو بیوقوفوں والی حرکتیں ہیں نا، یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اعتدال نہیں ہے نا، بات کا مطلب نہیں سمجھتے، غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں تو آپ اٹھاؤ اللہ کے بندو اس کو۔ دیکھو صحابہ کرام نے بعض جاسوس عورتوں کو پکڑا ہے، ان کی مکمل تلاشی لی ہے، وہاں یہ نہیں کیا کہ چونکہ نامحرم ہے اب وہ بم رکھ کے جا رہی ہے نامحرم، یا وہ کوئی جاسوسی کا پرچہ لے کے جا رہی ہے، تو تلاشی لی جائے گی اس کی۔ تو سیکیورٹی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، ضرورت کے اصول۔ ڈاکٹر ہے وہ آپریشن ہی نہیں کر رہا کہ نامحرم ہے، ابے بھائی مر رہی ہے، پیٹ پھاڑ اس کا، کاٹ اس کا پیٹ، یا اس کا جناب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اب محرم کا تھوڑی لیڈی ڈاکٹر کے جی اس کے جو کوئی محرم ڈاکٹر چاہیے اس کے لیے، اس کے چچا فون کر کے پوچھو چچا نے میڈیکل کالج سے بھی ایگزام پاس کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے، جان بچانا ہے تو جیسے تیسے ممکن ہو۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت جب عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے گی تو اگرچہ وہ اسکارف لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، لیکن جج کے سامنے وہ چہرہ کھول کے گواہی دے گی، اس لیے کہ وہاں یہ خطرہ موجود ہے کہ برقعے میں کسی اور کو اٹھا کے گواہی دلوا کے لے گئے آپ۔ برقعے میں تو آپ کسی کو بھی لے کر آئے، اس نے نام بتایا نہیں، جی میرا نام مثال کے طور پر فلاں نام ہے میرا، برقعے میں بندہ تھا وہ اتنی بڑی بڑی مونچھوں، جج کو کیا پتا؟ تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا عورت جب عدالت میں گواہی دے گی تو جج اس کے چہرے کو دیکھے گا تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ تو جہاں ضرورت کا موقع ہے، جیسے نکاح ہوتا ہے، بعض لڑکیاں مجمع میں اپنا نام نہیں لیتی، نہ لوگ نام لیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کی وائف، فلاں کی بیٹی، اس طرح، لیکن نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی لڑکی کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اس لیے کہ یہاں اگر کوئی خاتون کہے، دلہن کہے جی میرا نام مجمع میں نہیں لیجئے گا، مردوں کی موجودگی میں مجھے میرا، آپ یہ کہہ دیجیے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے فلاں سے۔ بعض خواتین میں اتنی حیا ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا نام مردوں کے سامنے اناؤنس ہوتا ہے بعض جگہ، تبھی دیکھیں نا قرآن نے بھی عورتوں کا نام نہیں لیا کہیں بھی، حضرت مریم کا نام لیا وہ ایک حکمت سے، ورنہ قرآن جہاں عورت کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی نوح کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، حتیٰ کہ فرعون کی بیوی، فرعون کی زوجہ کا نام آیا تو نام نہیں لیا بلکہ فرعون کی بیوی۔ تو قرآن جہاں بھی عورت کا نام نہیں لیتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خام خام مجمع میں عورت کا نام لینا حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک جن عورتوں کی طبیعت میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند
نہیں کرتے. اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے, لیکن پسند نہیں کرتے. وہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا نام مجمع میں لینا پسند نہیں کرتے, بس یہ کہہ دیں گے میری بچی, اتنا کہہ دیں گے. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں فلانی کی بیٹی کا, میں نے اس سے آپ سے کی بات نہیں کر رہا, یہ ہاں قبول ہے نہ بول دیں, تیار بیٹھے ہوئے بولے ابھی میں کہتا ہے کیا کہہ رہا فوراً قبول ہے, ایسے بول دیتے. تو فلانی کی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا, کسی سے بول دے آدمی, ایسا نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں پورا پورا نام لیا جائے. کنفیوژن پیدا نہ کرو. ادب ایک حد تک اچھا لگتا ہے, حیا ایک حد تک اچھی لگتی ہے. جہاں حیا کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے, بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہاں حیا نہیں بھائی, وہاں سیدھا سیدھا نام. اب پتہ چلا وہ بیٹی سے نکاح کر دیا, اب دولہا کہہ رہا ہے, دلہن کو دیکھ کے یہ والی تو بولی نہیں تھی میں نے, میرا تو وہ فلانی سے چکر چل رہا تھا میرا. اب قاضی کہے گا ہم نے تو بھائی بیٹی بولا تھا, بیٹی تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, تو یہ لڑائی ہوگی نا. پتہ کیا چلے گا کس سے نکاح ہوا ہے, تو پورا پورا نام لیا جائے گا, باپ کا نام بھی بیٹی کا نام بھی. تو نکاح میں بھی ایسا ہی ہے, عدالت میں بھی ایسا ہی ہے, جج کے سامنے عورت چہرہ کھولے گی. اور اسی طرح کوئی خدا نخواستہ کوئی خاتون سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں تو پردے کا خیال جتنا ممکن ہے کریں, باقی اس کو اٹھائیں. جسم کو ہاتھ لگانا پڑے تو ہاتھ بھی لگایا جائے گا اس کو. اور اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاسوس پکڑی گئی ہے تو ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کہ عورت یہ کام کرے گی. بعض دفعہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ لیڈیز کا انتظام کیا جائے, تو وہاں فوج کو اجازت ہے کہ بھئی آپ اس کی پوری مکمل تلاشی لے سکتے ہیں. تو جہاں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, علاج کا مسئلہ ہوگا, وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کا مسئلہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح یونیورسٹیوں میں کسی لڑکی سے کوئی اول تو بات چیت نہ کریں, لڑکیوں سے فری نہ ہو. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اس میں بدتمیزی والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں فری بھی نہ ہو, ریزرو رہیں. تھوڑا سا ریزرو تو سمجھتے ہی ہے نا, تھوڑا سا ریزرو رہیں, ہاں وہی ایک دم نا چھچورے پن پہ نہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور موبائل نمبر نہ مانگنا شروع کر دیں, ریزرو رہیں. اچھا ویسے آپ کی جنرل نالج کے بتاؤں, لڑکے جو ریزرو رہتے ہیں نا, لڑکیاں مرتی بھی انہی پر ہیں. یہ تو ہمارے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں نا. اندر ایک لڑکے نے مجھے بتایا میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, اور کہہ رہے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خود بتا رہا تھا مجھے, میرے سامنے ہر آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے, اس کو پتا ہے میں ٹکر نہیں ماروں گا نا, اس کو سن لیتا ہوں میں بات. تو کہنے لگا کہ مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے مجھے اتنا ٹھرکی ہوں, اپنے بارے میں بتا رہا تھا. تو مشورہ لینے آیا تھا نا, برائیوں میں لگ گیا ہوں اور میں شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ, لوگ آتے ہیں کہ میں اتنا ٹھرکی ہوں. تو کہہ رہا ہے میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, بڑا نیک شریف بن کے نا, اپنے کام سے کوئی بات کرے گی ہاں جی کیا آپ کو سر نے یہ بتایا تھا, یہ اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے. کہہ رہے اندر سے میرے دل میں اتنے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے خود سے فری ہو. اور کہہ رہے لڑکیاں مجھے شریف سمجھنا شروع کر دی اور زیادہ فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے حالانکہ اپنے دل کی حالت کہہ رہے میں جانتا ہوں. تو اس لیے میں خواتین کو بھی کہتا ہوں جو بہت ہی گننا بنا ہوا ہے نا, بعض دفعہ وہ محض اپنا امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے گننا بنا ہوا ہوتا ہے, اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, لڈو, لیکن بعض صحیح بھی ہوتے ہیں. خیر وہ واقعی ریزرو ہوتے ہیں. تو میں یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں نامحرم سے مسکرا کے بات نہ کریں, تو ایسا لب و لہجہ نہیں ہو کہ بدتمیزی جھلک رہی ہو اس سے, اس کا خیال کریں, کیونکہ دینداروں کا امیج اس سے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, فری نہیں ہونا بس آپ نے. تو اب میں اصل بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو ہماری مسکراہٹ چونکہ کس کے لیے, اللہ سے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب اللہ کے لیے مسکرانا ہے تو سب سے زیادہ کس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ ماں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا, اس کے بعد فرمایا پھر ماں. پوچھا اس کے بعد فرمایا پھر ماں. سمجھ رہے ہو؟ تو لہذا آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر کی مسکراہٹ ہو اور آپ کے میزان کا ترازو, اس ایک نیکی کا وزن اتنا ہو کہ وہ جھک جائے, تو سب سے زیادہ مسکراہٹیں کس کے سامنے بکھیرنی ہے؟ ماں کے سامنے. سمجھتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ مسکرانے کا سب سے زیادہ ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ ایسا نہ خام خامے بتیسیاں دکھا, کوئی بات ہو یعنی ایکٹنگ نہیں کرنی ہے, جا کے ابا کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈرامے شروع کر دیے اس نے. مطلب یہ کہ میٹھے لہجے میں ایسا ایٹیٹیوڈ ہو, ایسا لب و لہجہ, ذرا بھی سختی نہ ہو بات چیت کے انداز میں. تو اگر آپ کی مسکراہٹ اللہ کے لیے ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ سب سے زیادہ کس کے سامنے مسکرا کے بات کریں گے؟ ابا کے سامنے. تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں, اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے.
ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی، یہ تو نارمل روٹین تھی. پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ. تو بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے ہے. 4 پڑھتے تھے، پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا، اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں، تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق. تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے. تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت. تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار، بولو بھائی بڑھا دیں، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے. جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے نا، انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی نہیں انسان کا بچہ بنتا شرافت سے. یہ دور شر اور آفت کا ہے، شرافت کا نہیں ہے. خود سزا دے اپنے آپ کو. فجر کی نماز جس دن رہ جائے اس دن ناشتہ گول، ناشتہ نہیں کرنا اس دن. دوسرا کام جو بہت زیادہ نبی نے رمضان میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمارے نیک بندے خرچ کرتے رہتے ہیں. اتنا ذکر کیا قرآن نے کہ صحابہ پوچھتے تھے کہاں خرچ کریں، غریب کیسے خرچ کرے. اتنی ترغیب دی، پورے باغ آ کے صحابہ نے صدقہ کر دیے. جہاں نماز کا ذکر وہیں اللہ نے صدقے کا ذکر کیا. ماہرین معیشت اگر یہ آیتیں دیکھیں تو وہ شاید یہ سوچیں کہ صدقے کا تذکرہ اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، اکنامکلی مسلمان قوم مضبوط ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہی وجہ ہوگی نا، تاکہ سب دیں اور معیشت میں اعتدال پیدا ہو جائے. یہ وجہ دوسرے نمبر پر ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اصل وجہ بولو نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اور بندے کا جو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ چاہتے ہیں تم یہ ثابت کرو اپنے عمل سے کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ایک دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور تم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور تم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو. اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں کرو گے مجھے یقین نہیں آئے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھنا. اس کے لیے جب تک روکھڑا خرچ نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے دعووں پر یقین نہیں آئے گا. اس کی مثال دیتا ہوں میں. ایک کروڑ پتی تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک پلاٹ بک رہا ہے، خرید لے، انویسٹ کر لے، پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے ڈال دے.
1 کروڑ کا لے گا, میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں 30-40 لاکھ اس کی قیمت بڑھ جائے گی. پھر نہ بولنا کہ سودا ہاتھ سے نکل گیا. اس کی جگہ جب میں ہوں گا تو میں اسے مشورہ دوں گا, اگر تجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ 1 مہینے میں 1 کروڑ سے 1 کروڑ 50 لاکھ کا ہو جائے گا تو اپنے پیسے لگا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب وہ جواب میں ای آ چوں چاں چیں چوں کرنے لگے, اس کا مطلب اس کو یقین بولو نہیں ہے. اس کو کسی نے یہ پلاٹ آپ کو پہنانے کا حکم دیا ہے, اس کا کمیشن ہے کہ یار اس کو پہنا دے, یہ سبزی والے بھی اس سے پیسے لے کے بھاگے ہوئے اور پتہ نہیں کون کون یہ خرید لے گا. جس کو یقین ہوتا ہے وہ اپنا سودا جانے دیتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دیں گے کہ پلاٹ خریدو اور بیچو, تو دے دیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن عام طور پہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, اور بہت صحیح کرتے ہیں وہ, کیونکہ ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کر رہے ہوتے. جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ زیادہ تو وہ آپ کا نہیں بلکہ اپنا پیسہ لگائے گا اس میں, سمجھتے ہو؟ اور جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے پروفٹ کم ہے, وہاں کمیشن پہ آپ کو وہ پلاٹ پہنا دے گا. اپنا کمیشن رکھ لے گا 2%, 1% جو بھی ہے آپ کو پہنا دے گا. وہ سارے نہیں ہوتے لیکن ہم اکثر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ خود اس کی جگہ ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے, تو پھر خود سوچ لو پھر اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات ہے. وہ کیوں لگائے گا آپ کے پیسے؟ جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے 100% پروفٹ, وہاں کس کا پیسہ لگاتا ہے؟ اپنا. اور جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کس کا لگاتا ہے؟ دوسروں سے پیسے لے کے لگاتا ہے. سر ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہوا ہے, بہت بہترین پروجیکٹ ہے, آپ لگا لیں اس میں پیسہ. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, یہ مجھے رزاق جو کہتے ہیں کہ میں روزی دیتا ہوں, یہ خالی پیلی کے نعرے ہیں, ہوائی باتیں ہیں, یا یہ مانتے ہیں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ان کو یقین ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی جس دن اپنے گناہوں کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہوں گے, اور اس دن ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو اللہ کا غضب اس صدقے کی برکت سے ٹھنڈا ہوگا. ان کو اگر یقین ہے تو یہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور خرچ کا مطلب ٹرائی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. دیکھو جس بزنس میں پروفٹ کا آپ کو یقین نہ ہو, امکان ہو, انویسٹمنٹ وہاں بھی کر دیتے ہو, مگر بڑی انویسٹمنٹ بولو نہیں کرتے. ٹرائی یار, ایک فائل لے کے ڈال دے یار, ایک فائل لے کے اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا بولتے ہو؟ یار سب لوگ خریدنے, ہماری بھی ایک لے کے ڈال دے فائل, اتنے پیسے ہیں میرے پاس, 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ. کچی آبادی میں بھی لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں. سوچو 10 20 لاکھ کے انویسٹمنٹ تو کچی آبادی میں کر رہے ہیں. کبھی اللہ کے لیے 10-15 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی کسی نے؟ نہیں آئی کھوپڑی میں بات ہے. یعنی اللہ کو قرضہ دینے میں اتنا بھی رسک نہیں لے رہے جتنا کچی آبادی میں 10-15 لاکھ کے پلاٹ کا رسک لے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب اتنا اللہ کے پاس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو 20 روپے دے دیے اس کو وائپر والے کو جو آپ کا گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے, حاتم طائی کی خبر پہ لات مار دی. اللہ کے لیے جب انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جو راشن آ رہے ہیں, انڈے پراٹھے بیوی کو جو کھلا رہے ہیں, اسی میں نیت کر لی صدقے کی. ٹھیک ہے وہ بھی صدقہ ہے, لیکن وہ تو آپ کو دینا ہے, وہ تو نو کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ہے کوئی رفیع بھائی, کوئی کسی کے پاس کسی کے باپ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا گھر والوں نے کہا 6 انڈے لاؤ اور آپ 5 لے آئے؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے وہ چنگیز خان میں اتنی ہمت ہو.
تو اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ پر ایمان رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا، تو اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ پیسہ مانگتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اکانومک ملک کی بحال ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے. غربت کے خاتمے کے لیے اگر صدقے کا حکم ہوتا تو غریب کو صدقے کا حکم کیوں ہوتا کہ وہ بھی کرے صدقہ؟ ہے بھائی، اسلام تو غریب کو بھی کہتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. غریب کو حکم دیا جہنم کی آگ سے بچو، صدقہ کرو. غریب کہے گا، خاص طور پہ صحابہ کے زمانے کے غریب تو ایسے غریب تھے کہ ایک ازار ہے ٹوٹل ملکیت، اوپر پہننے کی قمیض بھی نہیں ہے. یہ ایسے ایسے غریب جو آج کل آپ کو ملیں گے نہیں. اتنے غریب صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ صدقہ کرو تاکہ اللہ کے غضب سے حفاظت ہو. وہ پوچھیں گے کیسے صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا شق تمرہ، کھجور آدھی توڑو، آدھی خود کھاؤ، آدھی کسی اور کو کھلا دو، صدقہ کر دو کسی کو. کیا اس سے غربت اکنامکلی قوم مضبوط ہو جائے گی؟ ہے بھائی، آدھی کھجور روز کسی کو دیں گے تو کیا معیشت بحال ہو جائے گی قوم کی؟ تو خوب سمجھ لو، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا بنیادی مقصد قوم کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا نہیں ہے. یہ اس کی ایک حکمت ہے. نتیجہ نکلے گا کہ قوم معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا. نتائج میں یہ بات داخل ہے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں، بلکہ وہ آپ کا خدا سے تعلق کتنا ہے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہو، آپ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، آپ کو اس کے وعدوں پر یقین ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتے ہیں کون ہے مجھے قرضے دے، قرضہ دو، قرضہ، اور میں سود لگا کے دوں گا، واپس بڑھا کے دوں گا. جس کو یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے، کھلاتا وہ ہے، میں جو دے رہا ہوں یہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے، یہ رب کو دے رہا ہوں، وہ سخاوت کا دریا بنتا ہے. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے وہ ہر وقت نوٹ بیٹھ کے گنتا رہتا ہے. کمیٹیاں ڈال ڈال کے اور گھسیٹ رہے ہیں، کمیٹیاں ڈال ڈال کے، پیٹ کاٹ کاٹ کے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. عربی میں نا کنجوس کے لیے دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف کنجوس. ایک کو بخیل کہتے ہیں اور ایک کو شحیح. شحیح شین اور حلوے والی ہا اور یا اور پھر حلوے والی ہا. روزے میں ذرا حلوے والی بات کرنے سے بھی اپنا مزہ ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. یہ کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے. شحیح اتنا بڑا کنجوس جس کمبخت کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا اس سے. سمجھتے؟ یہ کنجوس کی وہ قسم ہے جو کمبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. 70 سال 80 سال عمر ہو گئی، بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، آڑے وقت میں کام آئے گا. تو آڑا وقت تو اب یہ آڑا نہیں تو کون سا وقت ہے یہ؟ خواتین زیور رکھا ہوا ہے، کئی تولے سونا، زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں، زیور چاہے استعمال کا ہو یا استعمال میں نہ ہو، سونا اور چاندی اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آڑا وقت تو آ گیا نا. آڑا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے. تو ایسے آڑے وقت میں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں بھی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے، دوسروں سے مانگ رہے ہیں، زکاتیں مانگ رہی ہیں. بعض خواتین جن کے پاس، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں، بیچارے کے پاس ہیں بھائی، تو اس کے ہاں کوئی ضرورت ہے، بیماری ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟
میں نے کہا نہیں دے سکتے کیونکہ 1,00,000 روپے یہ نصاب سے کیا ہے زیادہ ہے. حضرت یہ تو پورے نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر اس سے بولو یہ خرچ کر دے. یہ کیا کرے؟ یہ خرچ کر دے, پھر آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو, پھر 0 میٹر ہو جائے گا. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے اس نے آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آڑے ترچھے وقت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ آڑا تو یہی وقت ہے نا کہ بیماری آ گئی اور پیسے نہیں ہیں تو اب یہ آڑا وقت آ گیا تو خرچ کرو پیسے. اس کو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. اہل جہنم کی علامت مال جمع کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں. یہ تو اسٹور کرنے والی بات ہو گئی. پہلے اپنا پیسہ خرچ کرو بھائی. تو اللہ نے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ اور بندے کے تعلق کی وجہ سے. دیکھو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب پر پیسہ اس کی ضرورت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا, بلکہ اپنا اور محبوب کا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے طور پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی کسی مالدار گھرانے میں, لڑکی بڑی لینڈ لارڈ, مہر کی بات ہوئی, آپ نے کہا 10,000 ڈال دو ایک شریف بس وہ پوری کرنے کے لیے. منہ دکھائی پہ کیا دیں گے؟ آپ نے کہا دعائیں اور سلام پیش کروں گا آپ کی خدمت میں, دعائیں لے کر آؤں گا. ولیمے میں کیا کریں گے؟ ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیفینس میں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی, سب کیا ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں. سالے بھی جو آپ کے ہوں گے سارے کھاتے پیتے ہیں, روزانہ کھاتے پیتے ماشاءاللہ. تو میں کیا بولے بھائی گفٹ میں کیا دو گے بیگم کو؟ گفٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے بھائی, کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہے تو گفٹ کا کیا کرنا ہے؟ وہ رشتہ دے دیں گے؟ بولو نا. بولیں گے تو کیا کرنے آیا ہے, تو کیسے ثابت کرے گا کہ تجھے بھی محبت ہے بھائی. ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اس پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تو یہ ثابت کر کے تو اس شادی پہ خوش ہے اور تو محبت کرتا ہے, تو عزت دیتا ہے رشتہ داروں کو, سسرالیوں کو. تو ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو, کوئی غریب نہ ہو, کسی کو ضرورت نہ ہو, پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے مال خرچ کرنا ہے. یہ نماز کی طرح ضروری ہے. اہل ایمان کی علامات میں سے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ نکالنا ہے, پیسہ. اب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے مفتی صاحب اب مانگیں گے چندہ ٹائٹ والا. آج کمیٹی نے مفتی صاحب کے ذمے لگایا ہوگا کہ دبا کے کیا کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. تو میرا کہیں یورپ کا ویزا لگنے والا تھا تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ آئے گا چندہ مانگے گا, تو جو بلانے والے تھے وہ پیچھے اڑ گئے. میں نے ان سے کہا کہ میں قطعاً نہ میرا یورپ میں آگے چندہ مانگنے کا ارادہ تھا اور آپ کے خرچے پہ آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو آپ سے تو رابطہ کیا, ویزا لگ جائے گا تو ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے. تو پتہ نہیں مولویوں کا کیا امیج لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا ہے. تو میرے بھائی آپ کو جو ہم ترغیب دے رہے ہیں, اور یہ آپ کو نہیں, یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. میں تو جب بیان کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں کتنا اس معیار پہ پورا اترتا ہوں. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو ادھر تو بڑا فنٹر بنا ہوا تھا ممبر پہ بیٹھ کے, تو کیا کر رہا ہے. تو یہ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا کوئی سخاوت کے دریا ہیں. تو قرآن نے بیان کیا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا. تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یہ چائنا والوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز, جنہوں نے کروڑوں روپے کے قبرستان خریدے ملیشیا میں. نہیں بتایا, دکھائی میں نے ویڈیو, ایک پیسہ لے کے دفن ہو جاؤ. یہ کسی اہل ایمان پہ کنجوسی سوٹ نہیں کرتی. مسلمان سخی ہوتا ہے, اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے. مسافر خانہ ہے بھائی, یہ زندگی ختم ہو جائے گی, کھاؤ پیو بچا بچا کے, بولو نا مت رکھو. ابھی دانت ہیں, بادام کھا سکتے ہو,
بڑھاپے میں بادام ہوں گے، چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے. کھا لو. یقول العبدی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا، باقی تیرا نہیں ہے، مرے گا وارثوں میں بٹے گا. اور وارثوں کا بھی نہیں ہے، وہ مریں گے آگے ان کے وارثوں میں جائے گا، کھاتا کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اس نیت سے بچا رہے میرے بچوں کے کام آئے گا، بچے اس نیت سے بچا رہے ہمارے بچوں کے کام آئے گا، وہ اس نیت سے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا. تو یہ قیامت کے میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا نا، اس کے کام شاید آ جائے، اس کے بھی نہیں آئے گا، وہ پھر اللہ زمین اور آسمان کو تباہ کر دے گا. اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ روک لو، کچھ پراپرٹی لے کے ڈال دو. حدیث میں ترغیب ہے، بالکل لاوارث نہ چھوڑو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہو نا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ بھئی یہاں تک کرنا ہے میں نے جمع، اس کے بعد نہیں کرنا. ہمارے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنا جمع کرنا ہے، بس جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے تو کرتے چلے جاؤ. پھر تو نہ خود کھا سکو گے نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب. قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. جہنم سے دور ہوتا ہے. جہنم کو سخی لوگوں سے بہت نفرت ہے، بہت نفرت. جہنم کو محبت ہے کنجوسوں سے. اور آپ نے فرمایا اور کنجوس بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور. اللہ کو بھی نفرت ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے خرچ کرنا. تو اللہ کو پسند بھی کون لوگ ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں. بعید من اللہ بعید من الناس، فرمایا کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، بیوی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے. کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں نا بعض میاں. ہم نے دونوں قسم کے میاں مارکیٹ میں دیکھے ہیں. بعض میاں گھر آئیں گے، لا رہے ہیں جی بچوں کے لیے فروٹ لا رہے ہیں. اللہ نے اگر وسائل دیے نہیں دیے تو اپنے اوپر قرضے نہ چڑھاؤ، کھلا رہے ہیں. اور بعض میاں کیا کرتے ہیں، الٹا بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک بیان کیا نا موسیٰ علیہ السلام پر، کہ موسیٰ علیہ السلام صحت مند بھی تھے، امانت دار بھی تھے. تو ان کے والد نے کہا کہ اگرچہ ابھی کماتے نہیں ہیں لیکن کمانے کی طاقت ہے، تو بیٹی ان کے حوالے کر دی، داماد بنا لیا ان کو. کسی نے نیچے لکھا مفتی کمنٹس میں نا، میرے بیان کے نیچے کمنٹس میں، کہ آج الٹا ہو رہا ہے، لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کماتی ہے کہ نہیں کماتی. کتنی بےغیرتی کی بات ہے. ہم تو اس پہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ لڑکا اگر نہیں بھی کما رہا، طاقت ہے کمانے کی تو شادی کر دو. اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ چلو عملاً کما رہا ہو. لیکن آپ تو بالکل ہی الٹے ہو گئے نا. بالکل ہی کیا ہو گئے؟ بالکل ہی الٹے. بےغیرتی کی انتہا ماشاءاللہ. لیکن یاد رکھو بےغیرتی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک دفعہ کمپرومائز کر لو نا تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آدمی ایک دفعہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے بےغیرت بن کے زندگی گزاری ہے، پھر ٹینشن نہیں ہے. ایک دفعہ یوں کر کے جھٹک دو، یوں کر کے نا ایک دفعہ. وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دیں گے کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. اس کو ایک دم غیرت آ گئی، ایک دم ضمیر جا گیا، گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں. لیکن دل میں خیال آ رہا ہے مزے کتنے ہیں یار، کوئی خرچہ ہی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مزے کتنے ہیں، فری میں گھر بھی مل جائے گا. اب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ بے غیرتی ہے، تو ضمیر کی آواز کبھی زبان پہ آ رہی ہے یہ بے غیرتی، لیکن ادھر عقل کیا کہہ رہی ہے مزے کتنے. تو شروع میں تو بڑا جوش میں آیا، یہ بے غیرتی قبول ہے. شروع میں کہتے یہ بے غیرتی گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ قبول ہے. ایک دم جھٹک دیا نا کہ نکالو یہ غیرت ویرت کے خیال. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ غیرت اور یہ سب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو آدمی کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں، یہ جھٹک کے نکال دو، طبیعت سے بے غیرت بن جاؤ.
پھر بیگم سے بولو کما کے لا بھائی، تو میں پڑا ہوں یہاں پہ سگریٹ پی رہا ہوں. اپنے پیسے چھپا چھپا کے لاکروں میں رکھو، نہ کھلاؤ. کماتے 10 لاکھ ہو، بیگم کو بتاؤ 50,000 کماتا ہوں. دوستوں کو تو بتاؤ ہی نہیں. اور پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے پرانی سی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھوما کرو تاکہ ڈاکو نہ چھین لیں. لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں ڈاکو نہ چھین لیں. تو ڈاکو چھینے گا تو یہی بن جائے گا نا کہ پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھومے گا، تو ڈاکو کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بھائی. ابے تو اچھی بائک پہ جائے گا، ڈاکو چھینیں گے تو پرانی پھٹپٹی پہ آ جائے گا، تو وہ تو چھینے بغیر ہی تو پھٹپٹی پہ گھوم رہا ہے. تو جو کام ڈاکوؤں کے چھیننے کے بعد ہوتا تو چھیننے سے پہلے ہی اسی لائف اسٹائل پہ آ گیا. تو ڈاکوؤں سے بچنے کا ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ آپ غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دو، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ ڈاکو سے بچنے کے اور 10 طریقے ہیں. کوئی ٹائمر لگوا دیں اس میں، کچھ چور لاک لگوا دیں، گارڈ رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں. خیر غیرت کو میں ایسے ہی بتاؤں گا. ایک دفعہ یہ تجربہ کریں، ایسے بیٹھ کے نا یوں کر کے جھڑکیں، بڑی زبردست زندگی ہو جائے گی. لیکن اگر غیرت نہیں نکال سکتے جھٹک کے، تو پھر پوری غیرت والی لائف گزارنی پڑے گی. پھر یہ درمیان کی حالت میں مزہ نہیں ہے. یا تو اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ. بیچ کا آدمی کی نہ لوگ تعریف کرتے ہیں نہ اسے برا کہتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. ایسی زندگی ہو، اچھا بنے. تو قریب من الناس، حدیث میں آتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے. لوگ محبت کرتے ہیں، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے سخی آدمی کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ، لچڑ سمجھتے ہیں، بڑا ہی لچڑ آدمی. اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے، ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا، یہ بھی لچڑ پنا ہے. اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا. اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ، تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں. دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا لا کے میری یہ چیز خریدیں، میرے یہ ہر وقت ہر بے موقع. اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی، اس لیے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں. میں بے موقع آپ کے بات کیا چل رہی ہے، آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ، اپنے دودھ کے ڈبے. بات کیا چل رہی ہے، آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ. ہماری دکان میں یہ گھی ہے. ابے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیونکہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا، فار ایگزامپل اس کا گھی ہے بہت اچھا، ایک مثال دے رہا ہوں. اب ان کو پتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ 20 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنا گھی مجھے تعارف کروانا شروع. وہ مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، موقع نہیں ہے. یہ مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا، ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے. ایک آدمی سے گدھا بک نہیں رہا تھا، اس نے دلال کے ذمے لگا دیا کہ یار تو بیچ دے، تجھے بولنا آتا ہے. تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ. مالک کی نہیں فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا. اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لیے. یہ ایسا گدھا، اس پہ قائد اعظم بیٹھ کے گئے تھے. یہ ایسا گدھا، اس کے زمانے کے سارے گدھے مر گئے، یہ زندہ ہے. اور ایسا گدھا، پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی. مالک نے کہا وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدھے سے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا. یہ بھی لالچ ہے. آپ دکان پہ بیٹھ گئے، آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہے اللہ آپ کو دے دے گا. دور دور سے آوازیں بڑھ رہا، ہاں باجی، ہاں صوفی صاحب. آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے. اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہا ہے، ورنہ جب کبھی میں صدر میں جاتا تھا ہماری ٹوپی ہوتی تھی نا، ہاں صوفی صاحب. او بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار، صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے، بیٹھو تو صحیح. کپڑے کھول کے نا سارے کپڑے کھول دیے دکان میں. اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں، پوری دکان کھلوا دی اس سے. اس کے بعد پتا چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور، یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں پہ. لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں.
وہ لپیٹ دیں گے دوبارہ. تو اللہ رزق دیتا ہے استغنا کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں, لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا, بھائی تو تیرے رزق مقدر میں ہے, اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا. سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا, ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں, بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. ایک بڑی خوبی عربوں میں استغنا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا, عربی سے بولو یہ کتنے کی, وہ بتاتا اتنے کی. دوبارہ پوچھو گے نا, بولو گے چلو. ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ, تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے چلو نکلو یہاں سے, لینے لو نہیں تو نکلو, اتنا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھو, اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے, دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا 1 گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے, یہ کر لے گا. تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے. بارہا تجربہ ہوتا ہے, ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دو, ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا, کسی ضرورت مند کی مدد کی, وہ ایسا چپکتا ہے بھائی, ایسا چپکتا ہے کہ جان چھڑانا مشکل. وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا, دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا. ایک عجیب مصیبت, انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بھکاری بنا دیا, یہ تو ہماری غلطی ہے. پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے, جب بغیر محنت کے ایک دفعہ منہ کو لگ جائے, یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ نفع ہے. لوگوں کو مفت بھیک دے دے کے بھکاری مت بناؤ. یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو. بھکاری مت بناؤ لوگوں کو. جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع, وہیں روک لو. اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے, یہ تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو, اگر آپ اللہ پر, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا ہے. جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا, ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک. نماز ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی, موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے. تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے, ایک آدھ دفعہ نہیں, کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل جو مستحق بھکاری ہیں, مستحق ہیں, ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا. تو خوب خرچ کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلال, حدیث میں آتا ہے, حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انفق یا بلال, اے بلال خرچ کر اللہ کے لیے, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ دے گا تجھے دوبارہ. اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی. آج ہمارے ہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے. جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عورتوں پہ بھی ہے نا, تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو, خرچ کرو. اور چولہا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا. بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی. گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں, گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع, ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے. گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں, سمجھ رہے ہیں, اس پہ کیا لکھ دیں, گلک ہی بولتے ہیں نا, اس پہ لکھ دیں صدقہ باکس. اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے, صدقہ. بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے. باپ کو چاہیے اس کو بتا دے, بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت. یار بول ہی نہیں رہے آپ لوگ, تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. جب بیٹا جمع کر رہا ہے نا جیب خرچی جوڑ کے, اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات, اللہ رزاق ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں.
وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے. ابھی تو قرآن کہتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, آسمان سے پانی برساتے ہیں, زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے. تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں, انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیو کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے, کافی ہے. اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, تو اس کو بتا دو بیٹا جو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں لے کر آئے ہو نا, یہ اس لیے تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو, کماتے رہو بیٹھ کے. بارشیں بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے. وہ معین اختر نے کہا تھا, انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے, اس نے کہا الحمدللہ خیریت ہے, نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, پیٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے. اس نے کہا یار پہلے پاکستانی ہو جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, رہتے کہاں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. صحیح ہے نا, اس نے کہا کیا کہا, دبئی میں رہتا ہوں. تو رمضان میں سخاوت کا دریا, اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے, زیادہ خرچ. اب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں, یہ بڑا مسئلہ ہے. افطاریوں کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے, ثواب مل جائے گا اس میں. دیکھو آپ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 2 کروڑ کا بکے گا, اور یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 1 کروڑ 1 لاکھ کا بکے گا. تو کہاں انویسٹمنٹ کرو گے, جہاں ڈبل پروفٹ مل رہا ہے. ابھی آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو, اس میں تو 99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں, یہی ہو جائے گا نا, آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے, راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیں گے. تو مستحقین کو تلاش کر کے میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر, اس کی کفالت کر لینا, یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو. خرچ کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے, بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے. لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے. رضا اللہ کی اسی میں ہے. جان چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو کر بھی رہے ہیں نا, جان چھڑاؤ بس, یوں پکڑا دو بس, چھوڑو یار. عربوں کی عادت ہے نا سخاوت, اس کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ. ہم ناظم آباد میں رہا کرتے تھے, ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لایا ہے, ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھائی, دبئی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا, مال ہی مال اس میں. پتہ چلا حرم میں بھیک مانگی اس کمبخت نے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھیک مانگ کے. اب عرب کیا کرتے ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے, وہاں عرب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں, مرد بھی طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا, وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے, جیسے حج کے سیزن میں. آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں, میں گیا ہوں, تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بس باہر نکلتے ہوئے پاکستانی جو ہے نا گھنے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے, ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ. اس سے زیادہ غریب بیچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. وہ ایسی صورت بناتے ہیں. تو عربی لوگ, عربی عورتیں بھی, عربی مرد بھی, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آ کے نا وہ نوٹ, ان کے تو ریال ماشاءاللہ سخاوت بھی اللہ نے دی ہے, دل بھی بڑے دیے ہیں, پیسے بھی دیے ہیں. تو گڈی نکال کے, اچھا وہ پھونک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ایسے گھنے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا یوں, تاکہ اور غریب لگے. پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائی ہے, ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو, ایک ہی جھاڑو نا. آپ زیادہ تحقیق کریں, ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو, وہ ریٹ لگ رہے ہیں اس کے, تو وہ جا رہے ہیں, وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے. وہ تو کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے, لیکن یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اس سے لوگ بھکاری بن رہے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ, لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے. دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا, اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے, رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرچ کر لو. آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں, ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا. رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو. بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. کیا کیا کرو رشتہ داروں کو, بولو نا
कैश अमाउंट, समझते हो? लिफाफे में नोट डालो, गोंद लगा के, एल्फी तो खैर नहीं लगती उस पर, गोंद लगा के बंद किया लिफाफा, उस पर लिख दिया हदिया, और भाई को पकड़ा दिया जाके, सबके सामने नहीं, छप्पड़ में ले जाके क्या कर दिया कि यार तू मेरा भाई है, ये ले। वैसे तो कहते रहते तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा मामू है, तू मेरा चाचू है, तो वो तो क्या हो गया इसमें, तो सारी दुनिया को पता है, इसके डीएनए कराओ, मामू निकलेगा आपका ही। ऐसे तो हम अल्लाह को भी क्या कहते हैं, वो मेरा अल्लाह है, मैं उसका बंदा हूं, तो अल्लाह भी नहीं मानता ही है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी बीवी को कह रहे हो, तू मेरी बीवी है, मैं तेरा शौहर हूँ, कह रहे ठीक है भाई, फिर वापसी पे एक दर्जन अंडे लेते हुए आना। फिर अंडे नहीं लेके आऊँगा, चल भाई आटा लेके आ, आटा नहीं लेकर आऊँगा मैं। अच्छा महर की रकम दे दो, 20 साल हो गए शादी को, नहीं महर नहीं दूंगा। बच्चों की फीसें दे दो, वो भी नहीं दूंगा। तू मेरी बीवी है, मैं तेरा शौहर। वो कहेगी लानत ऐसे रिश्ते पर, किस काम का मियां है तू। तो हमारा भी यही मसला है, तू मेरा अल्लाह है, मैं तेरा बंदा। अल्लाह कहता है रोकड़ा निकालो, पैसा निकालो, अगर मैं अल्लाह हूं, मैं कह रहा हूं पैसा निकालो, मेरी खातिर खर्च करो। आप कह रहे हैं अल्लाह, तू मेरा अल्लाह, मैं तेरा बंदा। आप कह रहे हैं ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूं, तो अल्लाह कह रहे हैं अगर ये तुम्हारा भाई है तो इसके लिए तुमने क्या किया है? खूनी रिश्ता है ना इसमें, और आम आदमी में फर्क है। ये बहन है तो खूनी रिश्ता है, तो क्या किया? कह रहे हैं ये मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूं, ये किया। बचपन में इकट्ठे पले बड़े हैं, तो वो तो इकट्ठे इसलिए कि एक घर में पैदा हो गए, तो मजबूरी थी, और ये थोड़ी कि पैदा इस घर में हुए, वो वहां रहेगा, वो उस घर में रहेगा। तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। ये साबित करने के लिए कि मैं क्या हूं, भाई हूं या क्या हूं मैं। रोकड़ा खर्च करो, रोकड़ा। एक वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं। देखो ये पैसे में अल्लाह ने ये ताकत दी है कि लोग कहते हैं ना दुनिया का हर काम पैसे से होता है, कहते हैं ना, ये सही कहते हैं। हर काम किससे होता है? वाकई पैसे से होता है। गलत काम भी पैसे से होता है, सही काम भी पैसे से होता है। अल्लाह से आपका मामला टूट गया तो वो भी पैसे से जुड़ जाएगा। अल्लाह को पैसे दे दो। हदीस में आता है सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अल्लाह के लिए खर्च करो, अल्लाह कहते हैं गोया मुझे दे रहे हो पैसे। इसी तरह रिश्तेदारी अगर टूट गई है तो नाजायज करके रिश्तेदारी मत जोड़ो। लोग रिश्तेदारी कैसे जोड़ रहे हैं? नाजायज बातों में रिश्तेदारों के साथ शरीक हो रहे हैं। शादियों में मिक्स गैदरिंग है, मौसीकी की महफिलें हैं, आप जा रहे हो शादी में, इसलिए कि नहीं गया तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। यहां आपको इजाजत नहीं है जाने की, हो जाए नाराज। लेकिन उस नाराजी से बचने का तरीका क्या है? क्या खर्च करो? पैसा।